السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی والہانہ محبت کا ایک بے نظیر واقعہ۔ سردار الانبیاء اور اشرف الانبیاء محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت جب قریب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین اور بے قرار تھا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ رو رہے تھے لیکن زبانیں خاموش تھیں کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے بدلہ لینے دو، اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے دو۔ آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، لو تم میری پیٹھ پر کوڑا مار لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میری کیا مجال میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے بدن مبارک کو چوم لوں۔ سبحان اللہ، ایسی محبت کا نظارہ بھی کبھی دیکھا ہوگا؟ بدلہ لینے کا کہنا ایک بہانہ تھا
تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور اطہر بدن کے ساتھ اپنا چہرہ مبارک لگائے۔ اور یہ تو فرمایا گیا کہ جس کا بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس ہو گیا جہنم اس پر حرام ہے۔ سبحان اللہ، ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے چن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے قبول فرمایا تھا۔ ان کو ایسی ایسی صفات عطا فرمائی تھی کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے، انسان سوچے تو کہاں تک سوچ سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، خوشخبری ہو مبارک ہو، خوشخبری ہو مبارک ہو، خوشخبری ہو مبارک ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا میرے بھائیوں کے لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم میرے صحابہ ہو، ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، اور ان کی تمنا ہوگی کہ اپنی دنیا کا سب کچھ لگا کر وہ مجھے دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اس طرح موجود نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام کے سامنے تھے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار آپ کی سنت کی پیروی سے کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر کے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے حکم کو اسی طرح پورا کیا جائے جیسے اس نے کہا ہو، اعمال کو ایسے اختیار کیا جائے جیسے انہوں نے اختیار کیا ہو۔ آج یہ موقع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت کو اپنے رگ و پے میں پیدا کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیں۔ جب کل اس پر انعامات ملیں گے، بلکہ انعامات کی بارش برسے گی، تو انسان سوچے گا کاش میرا کوئی عمل بھی خلاف سنت نہ ہوتا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی ترغیب دیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے انہیں تیار کریں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر انہیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری دوسرے لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔